اس کے بعد بھی جہاد کا ذکر ہے، درمیان میں یہ سود خوری کی ممانعت آ گئی۔ اس کا ربط ماقبل سے یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جہاد کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی جاتی ہے، تو سود کی ممانعت جو ہے یہ اسی طریقے سے ہے جیسے کسی بندے کو سچ کی تلقین کرنے سے پہلے اس پر جھوٹ کی جو برائیاں ہیں وہ واضح کی جائیں، یعنی انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتے ہوئے اس حرام خوری کی ممانعت کر دی کہ یعنی اس سے تم نے بچنا ہے اور تم نے راہ خدا میں خرچ کرنا ہے۔ اور اس کا ایک سبب یہ بھی بن سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے یہ انسان کو استقامت سے دور کر دیتی ہے، حق پر استقامت۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ ہے، جیسا کہ رسول کریم علیہ السلام کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، لمبی حدیث ہے، اس میں 5-6 چیزوں کا بیان ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ جو قوم جس میں بے حیائی عام ہو جائے وہ قوم بزدل ہو جاتی ہے، اور جس قوم میں سود خوری عام ہو جائے تو وہ بے حیا ہو جاتی ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں راہ جہاد میں استقامت تب ملے گی جب تم لقمہ حلال کھاؤ گے اور حرام سے بچو گے اور سود سے بچو گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ امام راضی لکھتے ہیں کہ جس وقت مشرکین غزوہ احد کے لیے گئے تھے تو انہوں نے جو اس وقت اخراجات کیے تھے انہوں نے سود پر پیسے لے کے اس جنگ کے اخراجات برداشت کیے تھے، تو کسی مسلمان کو یہ خیال آ سکتا تھا کہ ہمیں بھی اس طریقے سے کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت کر دی کہ تم نے اپنے ذرائع آمدنی کو حلال رکھنا ہے، اللہ اس حلال میں اتنی برکت دے گا کہ ان کے زیادہ ختم ہو جائیں گے، تمہارے کم ختم نہیں ہوں گے۔ اور یہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ جس بندے کی روزی حلال ہوتی ہے اگرچہ وہ مادی طور پر کم ہو، گنتی کے اعتبار سے کم ہو، لیکن اللہ تعالیٰ حلال کی روزی میں ایک ایسا اطمینان رکھتا ہے جسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مناسبت کی وجہ سے یہاں پر سود کی ممانعت فرمائی۔ اب ترجمہ دیکھ لیں، پھر میں عرض کرتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تأکلوا، نہ کھاؤ، الربا، سود، اضعافاً، دیف کی جمع ہے، 2 کا 4، 4 کا 8، 8 کا 16، یہ دیف ہے۔ جو اس کے بعد مضاعفہ ہے وہ اس کی تاکید کے لیے ہے، اے ایمان والو دگنا چوگنا کر کے سود نہ کھاؤ، کئی گنا کر کے سود نہ کھاؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ یعنی اگر اللہ کا خوف نکل جائے پھر بندے کے بہانے ختم نہیں ہوتے، اور جب اللہ کا خوف باقی رہے پھر بندے کے دل سے ایمان کا کلمہ بلند ہوتا ہے، ایمان کی بات بلند ہوتی ہے۔ تو فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ اللہ تمہیں کامیابی دے، تم فلاح پا جاؤ۔ اب یہاں پر ایک بات تو یہ کہ لا تأکلوا الربا، ربا جو ہے اسے آپ بے کے بعد الف سے بھی لکھ سکتے ہیں اور استعمال بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ربا آپ دیکھتے ہیں واو کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اس کے بعد الف ہے، یہ پڑھنے میں نہیں آتا،
یہ بہت سے الفاظ ہوتے ہیں جو لکھنے میں آتے ہیں، پڑھنے میں نہیں آتے، جیسے ڈاؤٹ میں بی زائد ہے، نالج میں کے زائد ہے وغیرہ۔ اس کی کوئی لاجک ہوتی ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی فروری کے 28 دن ہیں، لیپ کا آئے گا تو 29 ہو جائیں گے، مارچ کے 31، اس کی کوئی لاجک ہے۔ جو بندہ علم نجوم کو جانتا ہے یا سورج کا وہ نظام کو سمجھتا ہے، وہ سمجھے گا کہ بنانے والوں نے یہ دن میں فرق کیوں رکھا ہے۔ تو ایکچولی جو سود ہے یہ کئی قسم کا مروج تھا۔ ایک سود مفرد تھا، ایک سود مرکب تھا، پھر تجارتی سود تھا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی انفرادی سود جو ہے وہ حرام ہے، تجارتی سود جو ہے وہ حرام نہیں ہے، نہیں، اس وقت بھی تجارتی سود ہوتا تھا، اس وقت بھی قبیلے آپس میں کرتے تھے معاملات۔ تو یہ جو واو اور الف ہے یہ جمع کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام قسم کے سود تم پر حرام کر دیے گئے ہیں۔ یعنی اگر بے الف کے ساتھ ہوتا تو ایک قسم اس کی بنتی تھی، لیکن جب واو اور الف کے ساتھ آ گیا تو یہ جمع کی علامت ہے کہ سود مفرد ہو، سود مرکب۔ یعنی ایک بندے نے 5 لاکھ دے دیا ہے، وہ کہتا ہے جی 5 مہینے کے بعد واپس لوں گا اور 6 لاکھ لوں گا۔ ایک بندہ کہتا ہے جی 5 لاکھ دیتا ہوں، ہر مہینے آپ سے میں 10,000 لیتا رہوں گا۔ تو مختلف قسم کی قسمیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے تمام قسم کی قسموں کو حرام کر دیا ہے۔ واو اور الف جمع کی علامت ہے، اس میں اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور یہاں تک کہ سود کی وہ تعریف ہے یا اس کی ڈیفینیشن ہے، وہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، سورہ بقرہ کے آخر میں بھی آیت آئی تھی کہ مالی معاملات جو ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ یا تو اس میں نفع بھی ہوگا اور نقصان بھی ہوگا، نقصان تھوڑا بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، نفع تھوڑا بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، تمام امکانات اور پاسبلٹیز وہاں پر موجود ہوتی ہیں، اس کو تجارت کہتے ہیں۔ یا یہ ہے کہ ایک بندے کا یا 20 روپے جائیں گے، میں مثال دے رہا ہوں، 50 جائیں گے یا اس کو لاکھوں مل جائیں گے۔ یہ جوا ہے کہ ایک بندے نے پرچی خرید لی ہے جوئے کی۔ نام تو بدلتے رہتے ہیں نا، لوگ نام تو بدلتے رہتے ہیں، حقیقت پہ غور کرنا چاہیے۔ تو یا تو اس کے 50 بھی گئے، ممکن ہے اس کا انعام نکلا ہے تو اس کو لاکھوں مل جائیں، یہ جوا ہے۔ اور ہر ایسا کاروبار جس کا نفع یقینی ہو اور متعین ہو وہ سود ہے۔ نفع یقینی ہو، نفع یقینی بہت سی چیزوں میں ہوتا ہے، وہ سود نہیں ہے۔ متعین ہو، اتنے دو گے میں تم سے اتنے لوں گا۔ ایک بندے نے دے دیے، ایک کاروبار میں انویسٹ کر دیے، اس نے کہا جی میں آپ سے اتنے % لوں گا۔ اس کا کاروبار چلے نہ چلے، بھاڑ میں جائے، اس نے اپنے لینے ہیں۔ تو ہر وہ کاروبار، ہر وہ مالی معاملہ جس کا نفع متعین ہو اور یقینی ہو اس کو سود کہا جاتا ہے۔ باقی اتنی قسمیں رائج ہو گئی ہیں کہ لوگوں نے بڑے بڑے، دیکھیں، نہ غیر سود کو سود کہنے سے وہ حرام ہوتا ہے، نہ سود کو پرافٹ کہنے سے وہ جائز ہو جاتا ہے۔ لفظ بدلنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا۔ اس لیے یہ حقیقت ہے، مثلا یہ جو ہمارے ملازمین کا ایک ہوتا ہے وہ جی پی فنڈ وغیرہ، اس پر جو انٹرسٹ، وہ اس کو انٹرسٹ کہتے ہیں، وہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اس پہ انٹرسٹ کی یا سود کی ڈیفینیشن ہی طاری نہیں ہوتی، اس کو وہ خام کا سود کہتے رہتے ہیں، وہ کوئی سود نہیں ہے۔ اس پر ایک فتویٰ ہے نظریاتی کونسل کا پورا، جس میں انہوں نے اور دیکھیں سود یہ ہے، مثلا ایک ملازم ہے، وہ کہتی، گورنمنٹ کہتی جی ہم آپ کا 1000 کاٹیں گے، وہ نہ بھی چاہے گا تو وہ کاٹیں گے، تو اس کا اختیار تو نہ ہوا نا۔ جب اس کا اختیار ہی نہیں ہے تو پھر وہ اس پر حکم کس طریقے سے لگے گا؟ یہ تو اس طرح ہے کہ آپ ایک بندے کو ملازم رکھیں، آپ اسے کہیں بھائی ہم تجھے اتنے 1000 یا اتنے پیسے منتھلی دیں گے، ہم اس میں سے فرض کریں 2000 کاٹیں گے، 40 جب تم ریٹائر ہوگے اس 2 کو ہم 4 کر کے واپس کریں گے۔ میرے بھائی یہ تنخواہ کی ایک صورت ہے، یہ سود نہیں ہے۔
سود بندے کے اختیار پہ ہوتا ہے، جہاں بندے کا اختیار ہی نہیں ہے وہاں سود کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے نہ سود کو پرافٹ کہنے سے وہ جائز ہو جاتا ہے، اور نہ ایک یعنی حلال چیز کو سود کہنے سے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ، اللہ نے ہر بندے کو شعور دیا ہے، وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ کیسا معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو لا تاکلوا الربا، سود نہ کھایا کرو۔ اچھا دوسری بات یہ ہے، یہ تو فرمایا اضعاف مضاعفہ، دگنا چوگنا کر کے، سود مرکب، یہ بطور شرط کے نہیں ہے، بطور بیان کے ہے، یعنی اس طرح ہو رہا تھا اور سرکار نے یہ ذکر کر دیا۔ بطور شرط نہیں ہے کہ دگنا چوگنا کر کے کھانا تو جائز نہیں ہے، سود مفرد جائز ہے، مرکب جائز نہیں ہے، نہیں، ہر قسم کا سود ہے، یہ مطابقت حال اس کو کہتے ہیں۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ کلاس میں دو بچے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اب انہیں ٹیچر کہتا ہے بھئی کلاس میں بات کرنی منع ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے بات تو نہیں کر سکتے، موبائل نکال کے اپنی گیم کھیلنا شروع کر دو۔ اس نے جو دیکھا اس کو کہہ دی، اس کو کہتے ہیں مطابقت حال۔ تو چونکہ لوگ اس طریقے سے کرتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کر دیا، ورنہ سود ہر قسم کا حرام ہے، اور یہ جکڑ دیتا ہے معاشروں کو۔ سود ایک کا لاکھوں کے لیے، ظاہر میں تجارت ہے، اقبال نے کہا تھا ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں نفع ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات، یہ قوموں کو تباہ کر دیتی ہے چیز۔ تو ارشاد فرمایا اضعاف مضاعفہ، سود نہ کھایا کرو دگنا چگنا کر کے۔ اب مالی ہوس بندے پر سوار ہو جاتی ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو، تم نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، تمہیں ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جا کے اپنی زندگی کا جواب دینا ہے۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، یعنی تمہیں سود سے روکنے میں کوئی تمہارا نقصان مراد نہیں ہے، مقصود نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہی بہتری چاہتا ہے۔ سود کا پیسہ سمندر کے پانی کی طرح ہوتا ہے، جتنا آتا ہے اس طرح بڑھتا جاتا ہے، سکون قلب چھن جاتا ہے۔ آخرت کا معاملہ تو آخرت کا معاملہ ہے نا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، واتقوا، اور ڈرو، النار، اس آگ سے، التی، جو کہ اعدت، تیار کی گئی ہے، للکافرین، واسطے کافروں کے۔ جیسے کہا گیا نا جنت کے بارے میں، اعدت للمتقین، جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو آگ جو ہے یہ بنیادی طور پہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کے لیے، ان کی نافرمانی جس درجے کی ہوگی اسی درجے کی ان کو آگ میں گھسنا پڑے گا، آگ میں جلنا پڑے گا۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، یعنی زندگی میں اپنی خواہشات، اپنے مفادات، اپنے رسم و رواج، ان چیزوں کی بات اللہ کے مقابلے میں نہیں ماننی، رسول کے مقابلے میں نہیں ماننی۔ اصل اطاعت جو تم نے کرنی ہے وہ اللہ تعالیٰ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہے۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جب تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے، اللہ تم پہ اپنی رحمتوں کے دروازے کشادہ کر دے گا، اللہ تم پہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ فَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ وَسَارِعُوا، یہ لفظ مسارعت مادہ ہے، سرعت آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، سرعت، تیزی۔ سارعوا لفظی معنی ہے اور بھاگو، تیزی کرو، بھاگو،
کس کی طرف؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت پانے کے لیے بھاگو۔ اللہ کی جناب سے مغفرت پانے کے لیے چلو نہیں، بھاگو۔ یہ ایک اسلوب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم نے مغفرت پانے کے لیے ڈھیلی میلی کوشش نہیں کرنی، رب سے مغفرت کا انعام پانے کے لیے سر توڑ کوشش کرنی ہے، بھاگنا ہے مغفرت پانے کے لیے۔ اور بھاگنے سے مراد یہ ہے کہ تمہارا کوئی عمل تمہاری مغفرت کے مقابلے میں نہ آئے، تمہاری مغفرت پر فائق نہ ہو جائے، غالب نہ ہو جائے۔ جیسے وہ ایک مرتبہ انصار رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، بڑے وفادار تھے مدینہ منورہ کے لوگ، سبحان اللہ، کہاں رات کی تاریکی میں اتنا لمبا سفر کر کے گئے تھے، انہوں نے جا کے سرکار کو دعوت دی تھی۔ تو جب حالات بدلے، بعد میں فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، وہ سرکار کی بارگاہ میں آئے، اور اس لیے آئے کہ سرکار سے عرض کریں کہ ہمیں پانی لانے کے لیے، ڈھونے کے لیے اونٹ دیجئے، ہم اپنی کھیتیوں کو سیراب کریں، گھروں کے لیے پانی لائیں، ہمیں اونٹ چاہیے، ہمیں اونٹ عنایت فرمائیں۔ جب وہ گئے تو سرکار نے فرمایا، میں اپنے انصار بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، مانگو کیا مانگتے ہو تمہیں دیا جائے گا، طلب کرو کیا طلب کرتے ہو تمہاری بات پوری کی جائے گی۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ یار ہم آئے تو اونٹ لینے کے لیے تھے، سرکار کا دریائے رحمت جوش پر ہے، اونٹوں کو چھوڑو، مغفرت کا سوال کرتے ہیں، اونٹوں کو چھوڑو، سرکار سے عرض کرتے ہیں ہمیں اللہ سے مغفرت دلوا دیں۔ یہ ہے سارے الی مغفرۃ من ربکم۔ بندہ اس طرح کرتا ہے کہ باقی سارے معاملات میں بڑا سنجیدہ ہوتا ہے، بس مغفرت کے معاملات کو لفظوں کے ہیر پھیر سے پورا کرنا چاہتا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور بھاگو اپنے رب کی طرف سے، اپنے رب کی بخشش کے لیے، یعنی اپنے رب کی جناب سے بخشش کے لیے۔ وَجَنَّةٍ، اور بھاگو جنت کے لیے، أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، ارض چوڑائی، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جتنی ہے، اس جنت کے لیے بھاگو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان کو جنت کی طلب میں بھاگنا چاہیے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ چلا ہے نا کہ مجھے جنت نہیں چاہیے، یہ قرآن کا ٹرینڈ نہیں ہے۔ یہ جنت کی تحقیر کرنا قرآن کا ٹرینڈ نہیں ہے۔ اور یہ بات میں آپ سے بارہا کہتا رہتا ہوں کہ اگر کسی صاحب دل نے کسی کیفیت میں کوئی بات کہہ دی ہے تو وہ اس نے کہہ دی ہے، ہمیں حق نہیں ہے یہ کہنے کا۔ شاہ منصور ان الحق کہے تو عین توحید ہے، اور میں کہوں تو عین شرک ہے۔ بات جو ہے اپنے درجے کے مطابق کی جاتی ہے۔ بس مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے خدا کے بندو، اللہ کہتا ہے بھاگو جنت کی طرف، چلو نہیں بھاگو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، پروردگار مجھے نعمتوں والی جنت دے۔ رسول کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، تو کون ہوتا ہے یہ کہنے والا مجھے جنت نہیں چاہیے؟ ایک تو پرابلم یہ بن گیا ہے کہ وہ لوگ جنہیں مبادیات دین نہیں آتی، وہ اپنے آواز کے بل بوتے پر مفتی بن جاتے ہیں، عقائد کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، اور پھر لوگ بھی ماشاءاللہ داد دیتے ہوئے دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم کس کو دے رہے ہیں، یعنی کس کو بندہ پیٹے، کس کا بندہ ماتم کرے۔ اللہ فرماتا ہے بھاگو جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ جس کی چوڑائی یہ ہے اس کی لمبائی کیا ہوگی؟ فرمایا اعدت للمتقین،
اور پھر وہ شعر پڑھتے ہیں جی بس دوزخ میں کیا میرا سایہ نہ جائے گا. کیا بے فکری ہے یار. ابو بکر صدیق پرندے کو دیکھ کے روتے ہیں, کہتے ہیں کاش میں پرندہ ہوتا. وہ ابو بکر جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے, ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو ابو بکر کا ایمان بھاری ہوگا. وہ ابو بکر پرندے کو دیکھ کے روتے ہیں, کہتے ہیں کاش میں پرندہ ہوتا, کھاتا پیتا مر جاتا, میرا حساب نہ ہوتا. اور یہ کہتا ہے دوزخ میں کیا میرا سایہ نہ جائے گا. تجھے کوئی گارنٹی ملی ہوئی ہے؟ تجھ پہ کوئی وحی آتی ہے ان چیزوں کی؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو دین کے نام پہ لادی نیت آ رہی ہے ہم میں, اور ہم لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. یہ آئندہ نسلوں میں دیکھنا ہے اس کا کس طریقے سے فساد پیدا ہوتا ہے ان چیزوں کا, اور کس طریقے سے ہماری جنریشن تباہ ہوتی ہے. خدا کے بندوں, کوئی بندہ بات کرتے ہوئے سوچ لے اور یقین جانے کفریہ بات کہتے ہیں, آگے سے داد دیتے ہیں. کیا کرے بندہ اس پر؟ تو ارشاد فرمایا اعدت للمتقین, اس جنت کے لیے بھاگو جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. متقین کا مطلب ہے ہر قدم پر چوکنے ہو جاتے ہیں کہ یہ کام کرنے سے میرا خدا مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا. اعدت للمتقین, اب وہ کون لوگ ہیں؟ یہ تقویٰ تو ایک قلبی کیفیت ہے نا. اب دل کا اظہار تو عمل سے ہوتا ہے نا, یعنی قلبی کیفیت کا اظہار تو عمل سے پتہ چلتا ہے نا. جس بندے کے دل میں ایمان ہے اس کا رویہ بتائے گا نا کہ یہ مومن ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کی عملی بعض نشانیاں بیان کی. فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء, الذین وہ لوگ, ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں, یعنی فی سبیل اللہ, راہ خدا میں. برادری کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے قابل مدح, ایک حد تک اس کی اجازت ہے, وہ قابل تعریف نہیں ہے. خرچ کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کس طرح؟ فی السراء والضراء, خوشحالی میں اور تنگ دستی میں. یہ جو خوبی ہوتی ہے نا, خوبی, یہ حالات کو نہیں دیکھتی. یعنی اگر ایک بندے کو اللہ نے سخاوت دی ہے وہ حالات کو نہیں دیکھے گا. حالات اچھے ہوں گے پھر بھی خرچ کرے گا, حالات اچھے نہیں ہوں گے پھر بھی خرچ کرے گا. وہ میں نے آپ کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بات سنائی تھی کہ وہ جو انہوں نے مکتوبات صدی میں حضرت شرف الدین یحییٰ منیری علیہ رحمت نے لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی ایک بندے کے ساتھ جنگ میں ایک دشمن کے ساتھ لڑ رہے تھے تو اس نے کہا, وہ جو دشمن تھا کہنے لگا علی یہ تلوار مجھے دے دو. آپ نے فرمایا تم لے لو, اس کو تلوار دے دی. اس نے کہا علی یا تو آپ کو اتنا اعتماد ہے اپنی شجاعت پر, آپ کو یقین ہے کہ تلوار میرے ہاتھ میں ہو یا دشمن کے ہاتھ میں ہو فتح آپ کو ملے گی, اور یا آپ موقع شناس نہیں ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جب تلوار دشمن کے پاس ہوگی پھر میرا کیا بنے گا. آپ نے فرمایا دونوں باتیں نہیں ہیں. اس نے کہا پھر کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا تم نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا نا, تم نے مجھ سے ایک چیز مانگی تھی نا, اور مانگنے والے کو خالی ہاتھ واپس کر دینا محمد عربی کے گھرانے کا طریقہ نہیں ہے. یہ ہے ينفقون فی السراء والضراء یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. یہ ہے ينفقون فی السراء والضراء, کہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت اتنی ہوتی ہے حالات جیسے بھی ہوں وہ راہ خدا میں مال خرچ کرتے رہتے ہیں, راہ خدا میں لوٹاتے رہتے ہیں. اور پھر والقاظمین الغیظ, قزم ہوتا ہے پی جانا کسی چیز کو, غیظ کہتے ہیں غضب کو, اور وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں نا, ابو مسعود, کہ مجھے اپنے غلام پہ کسی بات پہ غصہ آ گیا اور میں اس کو مارنے کے لیے میں نے ہاتھ اٹھایا کہ تھپڑ ماروں, تو میرا ہاتھ پیچھے سے کسی نے پکڑ لیا. میں نے دیکھا وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے. سرکار نے فرمایا اے ابو مسعود, جتنی تجھے اس غلام پہ دسترس حاصل ہے اللہ کو اس سے کہیں بڑھ کے تجھ پہ دسترس حاصل ہے.
ابن مسعود کہتے ہیں میں کانپ گیا، ابو مسعود، ابن مسعود نہیں ابو مسعود کہتے ہیں میں کانپ گیا، میرے ہاتھ سے کوڑا گر گیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ فرمایا اگر تو اسے آزاد نہ کرتا دوزخ کی آگ تجھے چھو لیتی۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جب انہیں کسی پر کسی وجہ سے غصہ آ جائے اور وہ پورا بدلہ لے سکتے ہوں تو وہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتے ہیں۔ من کظم غیظا وهو قادر علی انفاذہ ملا اللہ قلبہ امنا و ایمانا، جو بندہ بدلہ لینے کی پوری طاقت رکھتا ہو اور پھر وہ یہ جانے کہ اللہ کو معاف کرنا پسند ہے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، اللہ اس کے سینے کو ایمان سے بھر دیتا ہے، اللہ اس کے سینے کو امن سے بھر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر کسی بندے نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، کسی بھی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس سے معاف کر دیتے ہیں اور اس سے وہ بدلہ نہیں لیتے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی یہاں پر نیکوکار کن کو کہا گیا؟ جن میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ والذین، اور وہ لوگ ہیں اذا فعلوا فاحشۃ، جب وہ کرتے ہیں کوئی فحاشی کا کام، یعنی وہ ہے نا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو ایکچولی فحشاء اس برائی کو کہا جاتا ہے جس کا اثر دوسرے بندے تک جاتا ہے۔ مثلا ایک بندے نے کسی بندے کو تھپڑ مار دیا، کسی کا حق مار لیا، یہ فحشاء ہے۔ ایک بندے نے نماز نہیں پڑھی، یعنی یہ جب لفظ اکٹھے آتے ہیں تب ان میں فرق ہوتا ہے، ویسے یہ ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ یہ منکر ہے، جو برائی اپنی ذات تک رہ جائے منکر ہے، جو دوسرے تک پہنچ جائے وہ فحشاء ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشہ، اور جب ان سے کوئی برائی ہو جائے، او ظلموا انفسہم، یا وہ ظلم کریں اپنی جان پر، یعنی یہ اس پر دلیل ہے کہ فحشاء کا تعلق دوسروں کے ساتھ تھا، اس کے بعد الگ کر دیں، ظلم کریں اپنی جان پر۔ اپنی جان پہ ظلم ویسے کوئی نہیں کرتا، کوئی بندہ اپنے کو چھریاں تو نہیں مارتا نا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ ہر گناہ اپنی جان پہ ظلم کرنا ہوتا ہے۔ بندے کی کمزوری یہ ہے کہ یہ دوسروں کی آنکھ کے تنکے دیکھ لیتا ہے، اسے اپنی آنکھ کا شہتیب نظر نہیں آتا۔ تو ارشاد فرمایا اور ظلموا انفسہم، جب وہ اپنی جان پہ ظلم کریں، ذکر اللہ، غلطی ہو گئی، غلطی ہو جانا ایک ہوتا ہے غلطی کرنا، کہ بندہ کہے گناہ کرتا ہوں بعد میں توبہ کر لوں گا، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں گناہ آگ کے انگارے کی طرح ہے، چھوٹا بھی جلا دیتا ہے بڑا بھی جلا دیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے غلطی ہو جانا، ایک صوفی نے کہا تھا کہ جو کبھی گناہ نہیں کرتا وہ فرشتہ ہوتا ہے، اور جو گناہ کر کے اس پہ توبہ کرتا ہے وہ انسان ہوتا ہے، اور جو گناہ کر کے اس پہ ڈٹ جاتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ اب بندہ خود فیصلہ کر لے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ اور ظلموا انفسہم، یا وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں غلطی ہو گئی لیکن ہمارا رب ہے غلطیاں معاف کرنے والا، ہمارا رب ہے جس کی ہم نے نافرمانی کی ہے، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ فاستغفروا لذنوبہم، بس پھر وہ بخشش طلب کرتے ہیں اپنے گناہوں کی۔ غلطی ہو جائے بے فکر ہو کے نہیں بیٹھ جاتے، اپنے گناہوں کی۔ کتنے لوگ تھے عہد نبوت میں جب کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے،
آج کل میں وہ درس مشکات میں وہ بہت سی ایسی حدیثیں آتی ہیں، نماز کا چیپٹر چل رہا ہے، تو جس میں کہ ایک بندہ ہے وہ بازار سے جا رہا ہے اور وہ آ کے سرکار کی بارگاہ میں کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک عورت کے ساتھ بوسو کنار کر لیا، مجھے سزا دیجیے۔ میں نے کہا لوگوں ایک تو پوائنٹ آف ویو یہ ہے نا کہ بندہ اس سے صحابہ کرام کے ویک پوائنٹ ڈھونڈے، یہ بھی تو دیکھو کہ غلطی ہو گئی، کسی نے دیکھا نہیں لیکن وہ چل کے سرکار کی بارگاہ میں آ گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے سزا دیجیے۔ ہم نے کب کہا کہ صحابہ معصوم ہیں اور ان سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ صحابہ معصوم نہیں ہیں، عصمت شرط نبوت است، معصوم صرف نبی ہے، عصمت نبوت کی شرط ہے، جو معصوم ہے وہ نبی ہے، جو نبی ہے وہ معصوم ہے۔ صحابہ کرام سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن صحابہ اپنی غلطی پر ڈٹتے نہیں ہیں، ان سے غلطی ہو جائے تو ایسی توبہ کرتے ہیں کہ ہم جیسوں کی عبادتیں اس پر قربان ہو جائیں۔ جب حضرت ماعز سے وہ بات ہو گئی، کسی نے کہا ماعز بہت بری موت مر گئے، سرکار نے فرمایا ایسا نہ کہو، لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ عَلَىٰ أُمَّتِي لَوَسَعَتْهُمْ، ماعز نے ایسی توبہ کی ہے، اگر ماعز کی توبہ میری پوری امت کے گناہ گاروں پہ تقسیم کر دی جائے تو ساری امت کی بخشش ہو جائے۔ یہ ہے صحابہ کے، یہ ہے صحابہ، یہ ہے صحابہ کی شان۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے جب ان سے غلطی ہو جائے تو پھر وہ اپنے گناہوں پر معافی مانگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہی گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّ، اصرّ يُصِرُّ اصرار، اس کا معنی ہوتا ہے ضد کرنا، اصرار سواد کے ساتھ۔ تو کاتب تقدیر سے اصرار تو کرتا، شاید وہ تیرے ہاتھ پہ لکھ دیتا میرا نام، اصرار ضد کرنا۔ وَلَمْ يُصِرُّ، اور وہ ضد نہیں کرتے، عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اس پر جو انہوں نے کیا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، کس کو جانتے ہیں؟ اپنے گناہوں کو جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ گناہ میں نے کر لیا، بخشے گا میرا رب، گناہ مجھ سے ہو گیا، بخشنے والا میرا رب ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا کرتے ہیں؟ توبہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اولئک جزاؤہم، یہی ہیں وہ لوگ جن کا بدلہ ہے مغفرۃ من ربہم، وہ آیا تھا نا شروع میں کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اب فرمایا یہ جو مغفرت ہے نا یہ لفظوں کے ہیر پھیر سے نہیں ملتی، یہ مغفرت کی نعمت جو ہے وہ خوش فہمیوں سے نہیں ملتی، اللہ کی اس طرح بندگی کرنے سے ملتی ہے۔ بندہ اپنا ذوق، اپنی خواہشات کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز کر دے۔ ارشاد فرمایا اولئک جزاؤہم، یہی ہیں وہ لوگ جن کا بدلہ ہے مغفرۃ من ربہم، بخشش ان کے رب کی طرف سے، وجنات، اور ایسی جنتیں، تجری من تحتہا الانہار، تجری بہتی ہیں، جاری ہیں، من تحتہا جس کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین فیہا، اور وہ سدا ان جنتوں میں رہیں گے۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، دیکھیں جنت جو ہے نا، جنت رسول کریم علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ جنت بندے کو عمل سے نہیں ملتی، جنت صرف رب کی رحمت سے ملتی ہے۔ بندہ عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ وہ جنت کا مستحق بن جائے، عبادت کا مقصد اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا ہے۔ پروردگار میں بڑا لوگوں میں الجھا بیٹھا تھا، تیرا حکم آ گیا، میں سب کچھ چھوڑ کے آ گیا تجھے سجدہ کرنے کے لیے۔ عبادت عاجزی ہے، جنت کا مستحق بننے کے لیے نہیں، جنت صرف رب کی رحمت سے ملتی ہے، ورنہ بندہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا بدلہ بھی پوری زندگی کی عبادت سے ادا نہیں کر سکتا۔ امام غزالی کہتے ہیں انسان ایک ایسا مزدور ہے جسے اس کی زندگی بھر کی محنت سے کہیں بڑھ کے
اللہ اس وقت دے دیتا ہے جب وہ ابھی شکم مادر میں ہوتا ہے۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ تو جنت جو ہے اللہ کی رحمت سے ملتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بندہ نوازی دیکھو، اللہ تعالیٰ کی ذرہ نوازی دیکھو کہ اللہ جنت کو بندوں کے اعمال کا بدلہ قرار دیتا ہے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کتنا اچھا ہے اجر عمل کرنے والوں کا، عمل کرنے والوں کا اجر کتنا اچھا ہے، کتنا اعلیٰ ہے۔ مراد یہ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ پروردگار عالم تو فرماتا ہے کہ میرے بندے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے بندے بڑے تھوڑے بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، یا بندے بڑا تھوڑا شکر ادا کرتے ہیں، یا بڑے تھوڑے بندے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ تو عرض کی مولا جو شکر ادا کرے گا وہ بھی تو تیری عطا سے کرے گا نا۔ بندے نے کیا کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا جب بندے نے جان لیا کہ میں نے سجدہ بھی کیا تو اس کی عطا سے کیا، بس اس نے میرا شکر ادا کر دیا۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، یہ میرے رب کا کرم ہے، یہ ذرہ نوازی ہے۔ فرمایا کتنا اچھا ہے اجر کام کرنے والوں کا۔ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ، یہ یعنی غزوہ احد کے بیان کے درمیان یہ اہل ایمان کو بعض احکامات دیے۔ اب پھر فرمایا قد خلت، تحقیق گزر گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، سنن، سنت کی جمع ہے، طریقہ، اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے قوانین جو کائنات میں جاری و ساری ہیں۔ فسیروا فی الارض، پس چلو زمین میں، فانظروا، اور دیکھو، کیفا، کیسے، کانا، تھا، عاقبہ، انجام، المکذبین، جھٹلانے والوں کا، کذب یکذب تکذیب فہو مکذب، جمع مکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ہدایات دینے کے بعد ایک عام ضابطہ بیان فرمایا کہ لوگوں، یہ جو حق و باطل کی کشمکش کبھی بدر میں کبھی احد میں ہوتی ہے، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوئی، ازل سے وہ ستیزہ کار رہا ہے، ازل سے تا امروز۔ چراغ مصطفی سے شرار بو لہبیست، مقام بست و شکست و فشار و سوز و کشید، میام قطرہ نیساں و آتش عنبی، یہ شروع سے جاری ہے۔ اور دیکھو زمین میں جو اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ نے انہیں سر بلند کر دیا، اللہ نے انہیں عزتیں دے دی، اللہ نے انہیں وقار دے دیا، اللہ نے انہیں کامیابیاں دے دی، اور جو اللہ کے نافرمان تھے اللہ نے انہیں نشان عبرت بنا دیا۔ کسی کو مچھر کے دانے سے مروا دیا، کسی کو ابابیلوں سے مروا دیا، اور کسی کو سمندر کی بے رحم موجوں کے سپرد کر دیا۔ فسیروا فی الارض، یہ جو ہے نا، یہ یعنی جانا، مختلف علاقوں میں جانا اور سیر کرنا، اسلام کا پوائنٹ آف ویو مختلف ہے۔ یعنی بندہ جاتا ہے طبیعت کی تازگی کے لیے، اللہ کہتا ہے جاؤ اور وہاں میری قدرتوں کے مظاہر دیکھو۔ جب بندہ اپنی سوچ کو بدل لے گا پھر اس کا وہ کام بھی عبادت بن جائے گا۔ بندہ دیکھے کہ یہ جو یعنی یہ قدرت کا حسن ہوتا ہے ان علاقوں میں جو بندہ دیکھتا ہے، بشرطے کہ بندہ اپنی سوچ کو وہاں تک لے جائے۔ تو فرمایا دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا تھا۔ ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، وہدن، ہدایت ہے، وموعظہ، اور نصیحت ہے، للمتقین، لیکن ان کے لیے، بیان سب کے لیے ہے، بیان سب کے لیے ہے، بیان کر دیا، لیکن ہدایت کس کو ملے گی، نصیحت کس کو ملے گی؟ للمتقین، جس کا دل تقوی کے نور سے منور ہو گیا ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اب یہ ایک
اہل ایمان کو تسلی ہے. اس پر میں ایک جمعے کے خطبے میں پورا جمعہ پڑھا چکا ہوں ان آیات پر، میں صرف اشارہ کروں گا. اس میں اہل ایمان کو تسلی دی. یعنی غزوہ بدر میں احد میں مسلمان غالب تھے. پہلے جب مال غنیمت اکٹھا کرنے کا مرحلہ آیا تو جو صحابہ کرام پہاڑی کے درے پر متعین تھے انہوں نے کہا بس جنگ ختم ہو گئی ہے، تو وہ بھی آ کر شریک ہو گئے کہ ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہو جائیں اور مال غنیمت کو جمع کریں. تو پیچھے سے خالد بن ولید جو بھی مسلمان نہیں تھے انہوں نے حملہ کر دیا، پاسا پلٹ گیا. اگرچہ حتمی فتح احد میں بھی مسلمانوں کی تھی، یعنی مسلمانوں نے ہمراء الاسد تک ان کا تعاقب کیا تھا. آپ دیکھیں یہ بھی میرے رب کی قدرت ہوتی ہے، مدد ہوتی ہے کہ وہ جیتنے کے باوجود میدان میں ٹھہر نہیں سکے. جیتنے کے باوجود وہ وہاں پر اپنے پاؤں نہیں جما سکے، بھاگے. لیکن اس میں مسلمانوں کا نقصان بڑا ہوا، 70 مسلمان شہید ہو گئے. اب منافقوں نے یہ باتیں کرنی شروع کر دی کہ دیکھو اگر تم سچے ہوتے تو تمہارا اتنا نقصان کیوں ہوتا، اگر تم سچے ہوتے تو تمہارا اتنا نقصان کیوں ہوتا. تو بدگمانیاں پھیلانے شروع کر دی. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فتح و شکست کے فلسفے کو بیان کیا ہے. ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا، وَهْنٌ کہتے ہیں ارادے کی کمزوری، کہ کم ہمت نہ ہو، اپنا ارادہ کمزور نہ کرو. وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم نہ کرو، یعنی جو حالات گزر گئے ہیں انہیں اپنے اوپر سوار نہ کرو. اب اللہ نے ضابطہ دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی سر بلند ہو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو. یعنی اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ تم نے وہن نہیں دکھانا، تم نے ماضی کو لے کر نہیں بیٹھنا، تم نے ایمانی تقاضوں کو پورا کرنا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں دیکھو وہ فلاں کافر غالب آ گیا، ان کے پاس کون سا ایمان ہے. او بھائی ایمان صرف نمازیں پڑھنے کا نام تو نہیں ہے. ایمان محنت مانگتا ہے، امانت داری مانگتا ہے، شجاعت مانگتا ہے، جد و جہد مانگتا ہے، اپنے فرائض کی انجام دہی مانگتا ہے. قرآن کریم کی اب آیات تو پڑھیں، میں نے مسلمانوں کے عروج و زوال میں اس چیز پہ بڑی لمبی بات کی تھی، کچھ 50-60 آیات کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ ہے ایمان کے تقاضے. اللہ پاک فرماتا ہے تم ایمانی تقاضے پورے کرو، میرا وعدہ ہے میں تمہیں سر بلندی عطا فرماؤں گا، میں تمہیں عظمت عطا فرماؤں گا. اب فرمایا اِن یمسسکم کرحٌ، اگر تمہیں چھو لیا ہے ایک زخم نے، اگر آج تمہیں ایک زخم پہنچا ہے، احد میں تمہیں ایک نقصان اٹھانا پڑا ہے، فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُ، فقد پس تحقیق مسا چھو لیا تھا القوم قوم کو، کرہن زخم نے، مثلہ اسی طرح کا. ان کے بھی تو 70 مارے گئے تھے نا. اللہ پاک اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آج تمہارا نقصان ہو گیا ہے اور کوئی بندہ اس سے ہمت ہارنے کا سوچے تو وہ ایسا نہ کرے. تم تو اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے لڑ رہے ہو. تم سے پہلے جو بتوں کے لیے لڑ رہے تھے 70 ان کے بھی مارے گئے تھے، انہوں نے ہمت نہیں ہاری تھی. انہوں نے قسمیں کھا کے کہا تھا جب تک ہم دوبارہ بدلہ نہیں لیں گے. کسی نے کہا تھا سر میں تیل نہیں لگاؤں گا، کسی نے کہا تھا گوشت نہیں کھاؤں گا. کہ وہ کفر کے لیے اتنی استقامت دکھاتے ہیں اور تم تو رب کے کلمہ کو بلند کرنے والے سپاہی ہو، تمہیں اس پر ہمت ہارنا زیب نہیں دیتا. فرمایا فقد مس القوم کرہم مثلو، کہ اس گروہ کو بھی ایسا ہی ایک زخم پہنچا تھا. یہ اس کی پہلی وجہ بیان کی. یعنی دنیا میں اقبال کا وہ شعر ہے نا جی، جس میں وہ کہتا ہے کہ عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور. یعنی اس دنیا میں پیر صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ صرف رب المسلمین نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے.
اس کے قوانین ہیں، جو اس قوانین کو اپنائے گا اللہ اسے دنیا میں کامیابی دے گا۔ تو مراد یہ ہے کہ اگر مسلمانوں سے ایک ایسی بات ہوگی، ایک یعنی ان کی اجتہادی آپ اس کو کہہ لیں کہ انہوں نے ایک بات سمجھ لی کہ اب ضرورت نہیں رہی، جس کا نتیجہ یہ نکلا، تو تمہیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کیونکہ تم حق کے لیے لڑ رہے ہو۔ وہ باطل کے لیے لڑنے والے ڈٹے رہے تو تم حق کے لیے لڑنے والے کیوں ہمت ہارتے ہو؟ آگے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ داولا یداولو، پھیرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اہل ایمان کو پرکھتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ چوری کھانے والے مجنو کون ہیں اور اللہ کے سچے دیوانے کون ہیں۔ اگر ہر کام مرضی کے مطابق ہو جائے پھر تو بندہ اللہ سے خوش ہی رہتا ہے۔ تو کبھی کبھی جب بندے کو زندگی میں ناکامی ملتی ہے تو اس کی وجہ بندے کی پرکھ بھی ہوتی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، لفظی ترجمہ وَلِيَعْلَمَ، اور تاکہ جان لے اللہ اللہ تعالیٰ الَّذِينَ، ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے۔ یہاں پر جان لے کا مطلب ہے یا تو پرکھ لے، یعنی یہاں پر علمہ کا یا یعلموں کا لفظ جو ہے وہ امتحانہ کے معنی میں ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ پرکھ لے کہ دعویٰ ایمان میں سچے کون ہیں اور وہ کون ہیں کہ جب فتح مل گئی تو اللہ کو ماننے والے ہیں، فتح نہ ملی تو پھر وہ اللہ سے بدگمان ہو جائیں۔ یا یہ اس معنی میں، یا اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک علم ازلی ہے، ایک علم ظہور ہے۔ یعنی فرض کریں زید نے بکر کو قتل کرنا ہے، اللہ جانتا ہے زید بکر کو قتل کرے گا۔ محض اللہ کا جاننا زید کے مجرم ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ علم ازلی ہے، اس پر احکام مرتب نہیں ہوتے۔ جب زید نے پریکٹیکلی بکر کو قتل کر دیا، اب اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ علم ازلی سے علم ظہور ہو گیا، تو یہاں پر علم ظہور مراد ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ علم ظہور سے جان لے۔ اللہ تو ویسے پہلے بھی جانتا ہے، علم ظہور سے جان لے ایمان والے کون ہیں۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تمہیں یہ مشکل اس لیے بھی پیش آئی کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کچھ کو مرتبہ شہادت پہ فائز کرنا چاہتا ہے۔ وَيَتَّخِذَ، اور وہ بنا دے، مِنْكُمْ تم میں سے، شہداء، شہید، اللہ تعالیٰ مرتبہ شہادت پر فائز کرنا۔ آگے ایک ضابطہ دیا، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اگر ایک فاسق بدکار محنت کرتا ہے اسے کامیابی مل جاتی ہے، 5 وقت کا نمازی تہجد گزار محنت نہیں کرتا وہ ناکام ہو جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے اللہ ظالم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ محبت اپنے ایمان والوں سے ہی کرتا ہے۔ یہ دنیا کے جو قوانین ہیں اس کے ضابطے الگ ہیں، یہاں کامیابی اور ناکامی کے ضابطے الگ ہیں۔ واللہ لا یحب الظالمین وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ، اور تاکہ خالص کر دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ یعنی یہ جو تمہیں ناکامی ملی ہے یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایمان میں اور پختہ کر دے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ کافروں کو مٹا دے۔ یہ جو کافروں کی عارضی فتح ہے نا، یہ ایکچولی ان کے مکمل طور پر مٹنے کا دیباچہ ہے، اور مٹنے کا مقدمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ان کو مٹانا چاہتا ہے۔ اب اہل ایمان سے فرمایا، ام حسبتم، اے لوگو کیا تم نے یہ گمان کر لیا، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یعلم، اور نہیں جانا اللہ تعالیٰ نے، یعنی نہیں پرکھا یا علم ظہور میں نہیں جانا۔ یہ جو 2 لفظ ہوتے ہیں جو مضارع سے پہلے آتے ہیں، ایک لم ہوتا ہے ایک لمہ ہوتا ہے۔
لم جو ہے وہ مطلق نفی کرتا ہے، پورے ماضی کی نفی نہیں کرتا۔ اب نے کہا لم یذہب، وہ نہیں گیا، اس کا مطلب یہ ہے اس وقت نہیں گیا، پہلے گیا ہے یا نہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق۔ جب کہا لما یذہب، پھر یہ مکمل ماضی کی نفی ہو گئی۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے ایمان والو ابھی تو اللہ نے تمہیں پرکھا ہی نہیں ہے۔ اگر ہر کامیابی کے لیے پرکھنا ضروری ہوتا ہے، کچھ کرنا پڑتا ہے، تو اللہ کی رضا پانے کے لیے بھی تو کچھ کرنا پڑے گا۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا، اور ابھی تک اللہ تعالیٰ نے نہیں پرکھا ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا، منکم، تم میں سے، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تمہیں اس بٹھی سے گزار کے صبر کرنے والوں کو پرکھنا چاہتا ہے، صبر کرنے والوں کو الگ کرنا چاہتا ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، وَلَقَدْ، اور تحقیق، كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ، تم تمنا کیا کرتے تھے، الموت، موت کی، من قبل، اس سے پہلے، ان تلقوہ، کہ تم اس سے ملو، یعنی اس جنگ سے پہلے تو تم اللہ سے شہادت مانگتے تھے، تم شہادت کا سوال کیا کرتے تھے۔ فقد رأیتموہ، تحقیق تم نے اسے دیکھ لیا، وانتم تنظرون، اور تم اسے اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس طریقے سے تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت سے فائز فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے تم لوگوں کو پرکھا ہے، تاکہ زمانے کو پتہ بتا دیا جائے کہ یہ لوگ ہیں اللہ کی محبت میں تڑپنے والے، انہیں کامیابی ملے تب بھی اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اور انہیں کامیابی نہ ملے تب بھی اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی لذت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ کیا آپ فون نمبر لے رہے ہیں ان کے لوگوں کو؟ وہ اصل میں کوئی میری عادت نہیں ہے کوئی مسنگ کرنی یا چھٹی کرنی، بھائی انسان ہے تو وہ بیمار ہو گیا تو اس لیے 2 درس بھی ایک چھوڑ کے مس ہو گئے اور جمعہ بھی مس ہو گیا، تو وہ یہ جو پیج ہے نا مسجد کا، اس کو دیکھ لیا کریں جو لوگ دور سے آتے ہیں۔ اگر بالفرض کوئی مسئلہ ہو، میں نہ، آج کل تو ذرا راستے بھی مشکوک ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ کوئی بہتر حل نکالے ان چیزوں کا، اور اللہ تعالیٰ سب کے جان کی اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو اگر بالفرض کوئی ایسی بات ہو تو جو لوگ دور سے آتے ہیں نا، وہ جو مسجد کا ان کے قاری صاحب نے پیج بنایا ہے، وہ اس کو دیکھ لیا کریں، یا کوئی گروپ نہیں جیسے ہوتے ہیں آج کل، ایک گروپ جو لوگ دور سے آتے ہیں بالخصوص وہ ایک گروپ بنا لیں، اس میں میسیج کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو زحمت نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اللهم أنت فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ پاک سب کو جزائے خیر دے جی، آپ نے وقت دیا، جزاکم اللہ واحسن الجزا۔